چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ بتاتا چلوں، اگر آج کے موضوع سے متعلق کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو یہاں ٹیلی فون نمبر ہے 92062649206264۔ اصلاحات پڑھنے سے باہر سے فون کرنے کی شکل میں 051051 کا اضافہ کر لیجیے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع حالات حاضرہ سے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یعنی رواداری، اور خاص طور پہ ایک ایسے معاشرے میں جو اپنے آپ کو مسلم معاشرہ کہتا ہے، رواداری کی حیثیت کیا ہونی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے دنیا کے تمام مذاہب، بلکہ اگر کہا جائے تو ہر ایک مذہب ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اپنے ماننے والوں میں تحمل اور رواداری پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن بعض مذاہب میں یہ رواداری محض نظری ہے، عملی نہیں، جبکہ اسلام جو دین فطرت ہے، جو نظام ہستی دینے والا وہ مکمل نظام ہے جس کے اندر انسان کے ہر مسئلے کا حل پایا جاتا ہے، وہ اپنی بنیادی اس چیز پر رکھتا ہے کہ ایک فرد کے اندر اور معاشرے کے اندر رواداری کا احساس بیدار کیا جائے۔ ہم چاہیں گے کہ آج اسی موضوع کا جائزہ لیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو جو لوگ سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ لادینیت ہونی چاہیے معاشرے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو محدود کر دیا جائے اور باقی سارے کاموں کو انسان اپنی مرضی سے چلائے، اس سیکولر اپروچ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ مذہب کو معاملات سے، ان تمام چیزوں سے الگ کر دیا جائے جو اس کے دائرے میں ہونے چاہیے۔ جب یہ کام کر دیا جاتا ہے تو سیکولرزم عدم رواداری پیدا کرتا ہے۔ بات بڑی واضح ہے، اگر ایک شخص اپنے مذہب کے بارے میں یہ سمجھے کہ اس کا تعلق محض اس کی عبادت کے ساتھ ہے، اور وہ جا کر کے ہر اتوار کو، ہر جمعے کو یا کسی اور دن جو اس کے مذہب سے متعلق دن ہو جا کے عبادت تو کر لے، لیکن جب وہ معاشرے میں آئے تو اس بات کے اثرات ظاہر نہ ہوں، اس نے جا کے مسجد میں، چرچ میں، مندر میں اس بات کا اعلان کیا کہ وہ جس ہستی کو بھی مانتا ہے اس کا اطاعت گزار بندہ ہے، لیکن جیسے ہی چرچ سے باہر آیا، مسجد سے باہر آیا، مندر سے باہر آیا اور اس نے سیکولرزم کو اختیار کر لیا، یعنی خدا کو وہیں پہ چھوڑ دیا، تو پھر وہ معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اصل قوت ہے، وہ اصل فیصلہ کن فرد ہے، وہ جو کچھ چاہے گا وہ کرے گا۔ گویا دین کو اگر محدود کر دیا جائے اور اسے مذہب بنا دیا جائے، اور مذہب بھی وہ بنایا جائے جو محض انسان کی عبادات تک اس کو رہنمائی فراہم کرنے والا ہو، تو یہ عبادات تنہا اس کے طرز میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ یہی شکل پائی جاتی ہے، بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب دراصل چند قوانین کے مجموعے کا نام ہے۔ انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی معمولی سی غلطی کی ہے تو اس کو سخت سزا دے دی جائے، جب سزا دے دی گئی تو سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب محفوظ ہو گیا، حالانکہ دین اسلام یہ بات سکھاتا ہے کہ محض سزائیں نہیں بلکہ ان تمام ضروریات کو پورا کیا جائے، ان مسائل کا حل کیا جائے جو معاشرے میں خرابی پیدا کرنے والے ہیں۔ اگر ایک جانب کسی ملک کا ٹیلی ویژن، اخبارات، رسائل ہر لمحے فحاشی سکھائیں، طلباء اور طالبات کے جذبات کو ابھاریں، ان کو مکس ڈانسز دکھائیں، تو اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ وہ بڑے اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں گے، احترام کریں گے، ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھیں گے احترام کے، تو یہ چیز متضاد ایک تصور ہے کہ ایک جانب آپ اس کو ابھاریں برائی پر، پھر آپ کے برائی کرو بھی نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ برائی کی جڑ کو ختم کیا جائے اور معاشرے میں بجائے سیکولرزم کے وہ تصور نائش کیا جائے جو رواداری کا اور دین کے مجموعی طور پر نظام حیات ہونے کا ہے۔ چنانچہ
قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اسلام دین کامل ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے ہماری رہنمائی کے لیے جو اصول پیش کیے ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اہل ایمان جو اسلام میں یقین رکھتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو آسودگی ہو یا تنگی ہو، مشکلات ہوں یا آسانیاں ہوں، ان سب کے اندر اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان سے تعلق قائم کرتے ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں، جو سچائی پر قائم ہوں۔ گویا دین ایک ایسے طرز عمل کا نام ہے جس میں مالی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، گھر کے معاملات ہوں، ان سب کو جب تک اللہ تعالیٰ کی بندگی میں نہ لایا جائے رواداری پیدا نہیں ہو سکتی۔ رواداری کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ان تمام شعبوں کے اندر متوازن رویہ اختیار کریں جو دین اسلام سکھاتا ہے۔ گویا دین اسلام کو اگر مکمل نظام حیات مانا جائے گا اور اس کو زندگی کے شعبے میں نافذ کیا جائے گا، وہ شعبہ زندگی تعلیم کا ہو، قانون کا ہو، سیاست کا ہو، معیشت کا ہو، ان تمام شعبوں میں جب دین کو نافذ کیا جائے گا تو رواداری اپنے آپ پیدا ہوگی۔ اگر ان سے آپ دین کو نکال لیں گے اور یہ کہیں گے کہ دین نہیں بلکہ یہ ایک مذہبی رسومات کا مجموعہ ہے جس میں ایک شخص مقررہ اوقات میں جا کر کے اپنے رب کے سامنے سر جھکا دے اور بعد میں آ کے یہ کہے کہ نہیں آپ میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو میرا قبیلہ ہے، میری زبان ہے، میرا تعصب ہے، میری وہ عصبیت ہے جو مجھے علاقائیت سکھاتی ہے، تو جب یہ کیا جائے گا رواداری کیسے پیدا ہوگی؟ گویا رواداری اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ دین اسلام کو مکمل نظام حیات مانتے ہوئے معیشت کے اندر، سیاست میں اور خاندان میں نافذ کیا جائے۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ رواداری کے حوالے سے ایک شخص کی تربیت اس کے بچپن سے کی جائے۔ چنانچہ جب بچہ عقل کے قریب آتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی عبادت کا اہتمام کرے بلکہ وہ اپنے ہم عمر افراد کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے، وہ ان سے گفتگو کرنے میں نرم رویہ اختیار کرے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رواداری کے نہ ہونے کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان کے حوالے سے جب بے احتیاطیاں کرتے ہیں، ایک فرد کو بجائے نرمی سے، محبت سے مخاطب کرنے کے، ہم اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، کسی فرد کے بارے میں غلط بات پھیلا دیتے ہیں، کسی ایسی چیز کو جس کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کے باوجود اصرار کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی درست ہے۔ گویا کسی ایسی چیز پہ اصرار کرنا جو آپ کی نگاہ میں درست نہ ہو، یہ آخر کار ایکسٹریمزم کو، تشدد کو، نفرت کو، جھگڑے کو پیدا کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص اپنی رائے کو درست سمجھتے ہوئے دوسری کی رائے کا احترام کرے، اگر وہ یہ سمجھے کہ جو رائے وہ دے رہا ہے یا جو رائے وہ سن رہا ہے اس میں کہاں تک معقولیت پائی جاتی ہے، تو اس کا رویہ جذباتی نہیں ہوگا، غصے کا نہیں ہوگا، دوسری کو تکلیف پہنچانے کا نہیں ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ آیت شریفہ میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلم وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ ہو۔ اگر آپ زبان کی بے احتیاطی کریں گے، دوسرا فرد لازمی طور پہ چاہے گا کہ آپ کو جواب دے۔ خود قرآن کریم نے اس حوالے سے ایک بہت ہی قیمتی اصول یہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ الشورى کے اندر فرمایا گیا، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ گو یہ درست ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو آپ بھی چاہیں گے برائی کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے جو عفو کا ہے، درگزر کا ہے، معاف کرنے کا ہے،
وسیع القلبی کا ہے، کسی کی بات کو سننے کے بعد اس کے اچھے معنی پہنانے کا ہے۔ ہم عام طور پہ منفی ذہن کا شکار ہوتے ہیں اور کوئی بات بھی کوئی شخص کہتا ہے اس سے ایک نیگیٹو پہلو نکالتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی پازیٹیو ہو، مثبت ہو، تعمیری ہو، وہ ہر چیز کے روشن پہلو کو دیکھے۔ جب آپ روشن پہلو کو دیکھیں گے تو آپ کو دوسرے کے بارے میں وہ تنگی، وہ تعصب، وہ شکایت نہیں ہوگی جو پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا رواداری پیدا کرنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے ذہن کو مثبت کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ان تعصبات کو جو بعض اوقات مسلکی ہیں، بعض اوقات علاقائی ہیں، بعض اوقات لسانی ہیں، بعض اوقات معاشی ہیں، ان تمام تعصبات کو ذہن سے نکالتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح معنی میں بندہ بنانا ہوگا۔ جب بندگی اختیار کریں گے، یعنی ہمارے معاملات بیا سیکولر ہونے کے دین کے تابع ہو جائیں گے، تو رواداری لازماً پیدا ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ تشدد اگر پایا جاتا ہے سیکولر معاشرے میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہندوستان کا معاشرہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے مذہبی بنیاد پر ان افراد کے ساتھ جو عیسائی ہوں یا سکھ ہوں، ان سب کے ساتھ جو تشدد کیا جاتا ہے، وائلنس کیا جاتا ہے، وہ اس کے بالکل منافی ہے جو دعوے کیے جاتے ہیں ایک سیکولر معاشرے میں۔ گویا سیکولرزم بے شمار مقامات پر تشدد کا ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، جبکہ دین یہ چاہتا ہے کہ بجائے بہت سے معاملات کو انسان اپنے ہاتھ میں لے لے، وہ اخلاق کی اعلیٰ قدروں کو بنیاد بناتے ہوئے، دین کے دیے ہوئے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے وہ طرز عمل اختیار کرے جس کے اندر دوسرے کے لیے محبت، معاف کرنے کا جذبہ، اس کے لیے قبول کرنے کی خواہش، اس کو اکمل کرنے کی خواہش، اس کے ساتھ رہنے کا جذبہ یہ پیدا ہو۔ جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر معاشرے میں توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے علم میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے سوائے اسلام کے جو یہ کہتا ہو کہ جو لوگ بھی ایک معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ اپنے مراسم میں عبودیت جس طرح چاہتے ہوئے اختیار کریں۔ چنانچہ آپ دیکھیے سورہ الکافرون میں اور بہت سے مقامات یہ بات کہی گئی ہے کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ایک مومن اور مسلم یہ ماننے کے باوجود کہ کائنات کا خالق، انسان کا خالق محض اللہ رب العالمین ہے، کسی اور کو شریک کر لے۔ لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک مقام معاشرے میں موجود ہے، اس کا نام ہے رواداری۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ایلیمینیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو پیرش کر کے ختم کر کے بالکل پھینک دیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک شخص کفر بھی کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے کفر کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے شوق سے اختیار کرے۔ جو دین کفار کے بارے میں یہ ہدایت دیتا ہو، کیا وہ کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ دین کے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سوچنے سمجھنے کے بعد ان کے ائمہ نے بعض بات میں اختلاف کیا ہے، ان اختلافات کی بنیاد پر وہ کسی کو کافر کہہ دیں، کسی کے خلاف ہاتھ اٹھائیں، کسی کے خلاف زبان کھولیں؟ یعنی یہ چیز دین اسلام کے لیے تو ایک بالکل ناممکن چیز ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کا اسی وقت ہوتا ہے جب ہم دین کی مجموعی تعریف اور تصور کو چھوڑتے ہوئے اسے محض مذہب بناتے ہوئے، ایک مسلک سمجھتے ہوئے، یا محض چند زاویوں تک محدود کر دیتے ہیں۔ جی یس جی، میرے میاں کی ڈیتھ ہوئی جی، تو ان کا نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، کوئی بھی سکا رشتہ نہیں۔ ایک میں بیوی ہوں اور ایک ان کا چچا زندہ ہے۔ تو حالانکہ وہ زندگی میں یہی چاہتے تھے کہ میری بیوی ہے سب مالک، اور بینک میں جو اکاؤنٹ تھا وہ میرا نام لکھا کے گئے ہوئے، قومی بچت میں تھا۔ اب زمین کی وجہ سے جو ہے 13 ایکڑ وہ انہوں نے پورا قبضہ کر لیا، اور میری پینشن ہے جو وہ بھی نہیں بن رہی، کیونکہ پہلے ان کی بیوی تھی۔ پینشن کے بعد جو ہے نا، ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا، وہ میرا نام وہاں پہ نہیں تھا، لیکن ادھر زمین میں انتقال بھی وہ چچا نے فوراً کروا لیا، وہ چوتھا حصہ مجھے ملا اور باقی وہ سارا چچا ہی وارث۔ اور ادھر یہ مکان تھا میرا،
یہ میرا پلاٹ میرے حق مہر میں دیا ہوا تھا، اوپر میں نے اپنا ذاتی پیسہ بھی خرچ کیا اور انہوں نے بھی کی، یہ گھر بنایا، یہ بھی مسئلہ انہوں نے بنایا۔ اب یہ ہے کہ دین کی روشنی میں میرے کیا ملنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے آپ نے سوال جو کیا ہے بڑا اہم سوال ہے، کوئی تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ نہیں بنتا، لیکن چونکہ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ اس پہ 2-3 نکات عرض کر دیے جائیں۔ جہاں تک سوال ہمارا خواتین کے بارے میں رویے کا ہے، خود وہ اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ہم بجائے رواداری، انصاف اور عدل کے ان کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی ایک مثال آپ نے ابھی دی۔ اگر ایک خاتون ایسی ہے جس کا صرف شوہر تھا، اولاد نہیں ہے، اور اس کے بعد شریعت یہ بتاتی ہے کہ اس کو اتنا حصہ ملنا چاہیے، خاص طور پہ جو اس کا حق مہر ہے اس کے بارے میں شریعت نے واضح کر دیا ہے کہ یہ اس کا اپنا حصہ ہے، اس پہ کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ اگر مکان حق مہر میں دیا گیا ہے اس کو تو یہ اس کا اپنا مکان ہے، اسے کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ گویا ہمارے ہاں دین کو نہ جاننے کی بنا پر اور دین کو محض عبادات تک محدود کرنے کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں اگر نماز پڑھ لی اور ایک خاتون کے ساتھ اس کا حق ادا نہ کیا تو ہم نجات پا جائیں گے، جبکہ دین وہ رواداری سکھاتا ہے، وہ وسعت دیتا ہے جس کے اندر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ لازمی ہے کہ جن کے حقوق ہیں، جن کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں، تب تک یہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک رواداری نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ بات جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں بار بار کہ دین یہ چاہتا ہے کہ اس کو محض چند خانوں میں محدود نہ کر دیا جائے، بلکہ ان خانوں سے نکال کر کے زندگی کے سارے معاملات اس کے تحت لائے جائیں۔ جب یہ کیا جائے گا تو لازمی طور پہ جو شکایت آپ کو پیدا ہو رہی ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو زیادتیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک کی مثال ابھی سوال سے ہمارے سامنے آئی ہے، یعنی خواتین کے حوالے سے ان کے حقوق کی پامالی، ایسے ہی معاشرے میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو مریض ہیں، ان کے حوالے سے بھی دین یہ سکھاتا ہے، اس کی رواداری کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے مسائل کا حل کرنے کے لیے معاشرہ اور حکومت اور افراد مل کر کے ایک ایسا رویہ اختیار کریں جس میں ان کی فلاح، ان کی بھلائی اور ان کے لیے ایک ایسی اچھائی پیدا ہو جس کے بعد وہ یہ سمجھیں کہ واقعی ہم ایک امت مسلمہ کا حصہ ہیں۔ اس چیز کو قرآن پاک نے بار بار یوں کہا ہے کہ مسلمان دراصل ایک ایسی اخوت ہے، ایک ایسا بھائی چارہ ہے، ایک ایسی جماعت ہے جس کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے ڈھال ہے، وہ اس کا دفاع کرتا ہے، وہ اس کے اوپر نہ ہاتھ اٹھاتا ہے نہ زبان سے اس کو برا بھلا کہتا ہے، بلکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بری بات نہ کی جائے۔ اگر وہ ایسی بات سنتا ہے تو سنانے والے کو روک دیتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسی بات کریں جس سے کہ ہمارے بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس جو قرآن پاک نے سورہ الحجرات میں یوں کہا ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی کے بارے میں تمہارے سامنے برائی کی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھائے، جو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ گویا دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ایٹیٹیوڈز کو، ہمارے رویے کو، ہمارے طرز عمل کو اندر تبدیل کرے اور ہمارے اندر ایک یہ احساس پیدا ہو کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان کے اس معاشرے کے ان افراد کے لیے جواب دیں جو ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اگر ہم کوئی غلط بات کہتے ہیں، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہماری گرفت یہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی ہے۔ گویا جس موضوع کی گفتگو ہم آج کر رہے ہیں رواداری کے حوالے سے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عفو درگزر اور بھائی چارے کو اختیار کیا جائے اور بدگمانی سے، بد زبانی سے، غصے سے، عصبیت جاہلیہ سے، بدلہ لینے کی خواہش سے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک ایسی عمارت کی شکل اختیار کر لی جائے جس کی ہر اینٹ جڑی ہوئی ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ڈال کر یہ بات ظاہر کی، جس طرح انگلیاں جڑ جاتی ہیں ایک دو کے مل کر کے، اس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ اس طرح سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ جب یہ شکل اختیار کی جائے گی
تو لازمی طور پہ وہ رواداری پیدا ہوگی، وہ توازن پیدا ہوگا جس میں ہم اس کے سپورٹ بنے، ایک دوسرے کے خلاف سفارانہ ہوں. جی یس ہلو جی فرمائیے. ہلو جی جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب میں عمران اختر لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی میں آپ کے سوال کے آپ کے موضوع کے لحاظ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ انسان کو رواداری، عفو اور درگزر سے کام لینا چاہیے، جی مگر انسان کو کس حد تک اگر کوئی ایک شخص زیادتیاں کرتا جائے، جھوٹ اور بہتان بازی سے کام لے، اور اس کے باوجود انسان اس کو اگر کوئی انسان اس کو ہر طرح سے اس کا دل جوئی کرے، خیال رکھے، اس کے یاد حقوق پورے کرے، چاہے یہ ایک شوہر اور بیوی کا معاملہ ہو، اس کو کس حد تک بندہ عفو اور درگزر سے کام لے سکتا ہے، اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے قرآن پاک نے جہاں کہیں بھی مثبت تعلیمات دیتے ہوئے ہمیں بتایا ہے کہ آپ ایک اچھا کام کتنا کریں، وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے اور وہ ہے عفو. قل العفو، یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا اللہ کی راہ میں دیں، یعنی جتنا ممکن ہو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بجائے ایک لمٹ طے کر دینے کے کہ آپ اگر ایک شخص نے 5 دفعہ آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے بعد آپ لازماً غصے میں آ جائیں، بجائے یہ کہنے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہے ہر قدم پر مخالفت سننے کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کرنا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول والسلام کی موجودگی میں ایک شخص حضرت ابوبکر کو سخت زبان میں کچھ بات کہتا ہے، اور وہ جب تک وہ بات کہتا ہے حضرت ابوبکر اس کی بات سنتے ہیں اور آپ مسکراتے رہتے ہیں، اور جب حضرت ابوبکر جواب دیتے ہیں آپ کا جگہ رنگ متغیر ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اس کی بات سن رہے تھے اور جواب نہیں دے رہے تھے تو اللہ کے فرشتے جواب دے رہے تھے اس کی بات کا. یعنی یہ جذبہ اور یہ خواہش پیدا کرنا کہ اگر آپ صبر کر رہے ہیں، تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو آپ کی تحمل ضائع نہیں جا رہا، بلکہ اللہ کے فرشتے آپ کی جانب سے اس شخص کا جواب خود دیں گے، چاہے آپ کو وہ محسوس نہ ہو، نظر نہ آئے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ رواداری کے جذبے کو اس حد تک ابھارا جائے کہ جو شخص زیادتی کرنے والا ہے وہ خود اپنے آپ کو مجرم محسوس کرے، اس کا ضمیر، اس کا کانشنس، اس کا اپنا احساس اندرونی اس کو اس بات پر ابھارے کہ میں کتنی زیادتی کر رہا ہوں، اور آخر کار وہ بھی اصلاح پر آمادہ ہو. دین لازماً یہ اجازت دیتا ہے کہ جس تک آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے وہ تکلیف آپ پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ پہنچائی جائے تو پھر اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ پہنچا دی جائے تو محض ایک قانونی مساوات ہو جاتی ہے کہ آپ نے جو کام کسی نے آپ کے ساتھ کیا وہ آپ نے کر لیا. اس حوالے سے بھی یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ خود اگر کوئی برائی کر رہا ہے اس کا جواب برائی نہیں ہے. یہ قرآن پاک نے اصول پیش کیا ہے کہ برائیوں کو اچھائیوں سے مٹائیے. اگر ایک شخص نے آپ کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ کوئی زیادتی کی، برے الفاظ استعمال کیے، آپ نے وہ الفاظ استعمال کر لیے، تو اس میں آپ میں کیا فرق ہوا؟ ایک غلطی کو دور نہیں کر سکتی. غلطی کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہم اس غلطی کے ہونے کے باوجود یہ چاہیں کہ ہمارے طرز عمل سے اچھائی کا اظہار ہو، رواداری کا اظہار ہو، عفو کا اظہار، درگزر کا اظہار ہو، اور اسی وقت ہم وہ معاشرہ پیدا کر سکتے ہیں جس کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور اخوت پائی جائے. گویا آج گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے قومی مسائل میں سے جو ایک مسئلہ رواداری کا ہے، اس میں جب تک ہم دین کے مکمل تعلیمات کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک رواداری پیدا نہیں ہو سکتی. رواداری سیکولر معاشرے میں نہیں پائی جاتی بلکہ صرف اور صرف ان معاشرے میں پائی جاتی ہے جہاں پر دین کو مکمل طور پہ نافذ کیا جائے اور ہر معاملے میں دین کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. بہت شکریہ. اس آج کی گفتگو کے بارے میں کوئی چیز اگر آپ تحریری بھیجنا ہے سوال کی شکل میں تو اس کے لیے پتہ یہ ہے انچارج پروگرام نظام ہستی، روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد ٹی وی سینٹر، آغا خان روڈ، اسلام آباد، اور فیکس نمبر ہے 9222 924 922 بہت شکریہ. نظام ہستی چلا رہا ہے
وہی خدا ہے